میرے معزز سامعین، تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے جو ہماری گفتگو کا آغاز ہوا ہے، اس کی دوسری قسط میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ اس کتاب میں ان کے باب کے آغاز ہی میں دو گستاخیاں لکھی گئی ہیں۔ ایک حضرت ام سلمہ کے حوالے سے ہے، جس کو میں پڑھنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا، تو آپ خود ہی اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ دوسرا، یہ کوشش کی گئی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، جو سرے سے غلط ہے، بلکہ آپ 21 ہجری میں پیدا ہوئے اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ دوسرا، آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ صفحے کے آخر کے اوپر حضرت رابعہ بصری کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب تک وہ ان کی مجلس میں نہیں آتی تھی تب تک یہ اپنے واعظ کا آغاز نہیں کرتے تھے، کہ جب تک وہ بوڑھی عورت نہیں آئے گی میں آغاز نہیں کروں گا۔ یہ بات بھی سرے سے غلط ہے۔ اس میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں 21 ہجری کو، اور حضرت رابعہ بصری کے حوالے سے دو روایات ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ 95 ہجری کو پیدا ہوئیں، دوسری یہ کہ وہ 98 ہجری کو پیدا ہوئیں۔ تو دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ وہ 21 ہجری میں پیدا ہونے والے بندے کی بارگاہ میں یا اس کی مجلس میں ایک بوڑھی عورت کی حیثیت سے جایا کرتی تھی؟ تو یہ بھی اعتراض ہے ہمارا، اور ہمیں امید ہے کہ علماء اکرام ہمارے اس اعتراض کا جواب ضرور دیں گے۔ خیر، بہت ساری ایسی باتیں ہیں اس باب کے اندر جو قابل اعتراض ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کتاب کے اندر جہاں مثبت باتیں لکھی ہیں وہاں بہت ساری منفی باتیں بھی لکھی ہیں، جن کے حوالے سے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم علماء اکرام سے رہنمائی حاصل کریں۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں، آگے ذکر کرتے ہیں ان کے اقوالات کے حوالے سے یا ان کی تعلیمات کے حوالے سے۔ تو یہاں بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیعت ہوئے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ عبادت کر رہے تھے اور اتنا روئے کہ آپ کے بالا خانے کا پرنالہ جو ہے وہ بہہ نکلا آپ کے آنسوؤں سے، اور نیچے سے گزرنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ پاک پانی ہے یا ناپاک پانی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ ایک گناہ گار کے آنسو ہیں۔ اور مزید بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اتنا ایک قبر کے اوپر جا کے روئے کہ اس قبر کی مٹی جو ہے وہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فردر لکھا ہوا ہے آپ جنات کو تعلیمات دیا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کو وعظ اور خطبات دیا کرتے تھے۔ پھر آگے ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھیوں کو پیاس لگی تو کنویں کا پانی جو ہے وہ چشمہ من کے باہر آنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات آپ کو اس کتاب کے اندر، اس باب کے اندر جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم واقعہ اور ہے کہ آپ کے ایک مرید نے ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھ لیا، حالانکہ وہ قرآن پاک پڑھا رہے تھے اس کو، اور اس بری نظر کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کے اس مرید کو قرآن پاک بھول گیا۔ تو آج کی قسط کے اندر یہ چیزیں تھیں، امید ہے کہ ان کا جواب ہمیں علماء اکرام دیں گے۔